اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، ہم نے آپ کی خدمت میں تقسیم اور تصنیف کی بحثیں پیش کی۔ تصنیف کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چیزوں کو مختلف مجموعات میں کسی خاص بنیاد پر قرار دینا تصنیف کہلاتا ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کو مختلف مجموعوں میں قرار دیتے ہیں تو اس کی جزئیات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یہ کس چیز کی جزئیات میں سے ہے، کس چیز کے شعبوں میں سے ہے، کس چیز کی شاخ ہے۔ یہ ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے تقسیم کا یا تصنیف کا۔ یہ فائدہ تقریباً دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ صاحب کتاب نے تصنیف کی جو اہمیت اور فائدہ بیان کیا ہے اسی کی تطبیق کرتے ہیں کہ اِنَّا نَظْرَةً وَاحِدَةً تُلْقِي عَلَىٰ عِلْمِ الْحَيْوَانِ وَالنَّبَاتِ فقط، کہ صرف ایک نظر اگر ہم ڈالیں علم حیوان اور علم نبات کے اوپر، وَإِلَى التَّصْنِيفَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا، اور ان تصنیفات پر کہ جو ان علوم میں موجود ہیں، کافیتن، یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ ہم تصنیف کا فائدہ اور اس کی اہمیت اپنی علمی زندگی میں یا عملی زندگی میں جانیں۔ کیونکہ جب ہم کسی کتاب خانے کو منظم کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کتاب فلاں مجموعے میں ہے موجود۔ مثلا ایک جاننے والے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اور جو نہ جاننے والا ہے اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ کون سی چیز مقدمہ ہے اور کون سی چیز اس کے درمیانی گفتگو ہے، اس کی درمیانی کتاب ہے اور متوسط کے لیے ہے، اور کون سی اعلی درجات کے لیے ہے، تو وہ خود بخود آسانی سے کتاب خانے سے اپنی کتاب ڈھونڈ سکتا ہے۔ یہ ہماری عملی زندگی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اِنَّا نَظْرَةً وَاحِدَةً، ایک نظر اگر ہم ڈالیں علم حیوان اور نبات کے اوپر فقط اور اس میں موجود تصنیفات کی طرف، تو یہ کافی ہے فی بیان فائدۃ التصنیف، کہ جس سے واضح ہو جاتا ہے تصنیف کا فائدہ اس چیز کے لیے، تصنیف کے فائدے کو جاننے کے لیے، وہ اہمیتہ فی حیاتنا العلمیہ، اور اس کی اہمیت کو ہماری علمی زندگی میں، حیاتنا العلمیہ، ہماری علمی زندگی، یہ فائدہ اس کا آپ کی خدمت میں۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے فرق کیا ہے تصنیف اور تقسیم میں۔ فرق وہی ہے جو تقریباً ہم نے تقسیم منطقی اور تقسیم طبیعی میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ دیکھیں، تصنیف میں پہلے ہم کتاب لیں گے، مثلا کتاب خانے کی مثال لے لیتے ہیں۔ پہلے ہم کتاب لیں گے، کتاب، پھر اس جیسی دوسری کتاب اس کے نزدیک کی، پھر اس کے بعد کی کتاب، اسی طریقے سے وہ کتاب کر کے پورا مجموعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کس چیز سے بنا؟ جز سے کل بنا ہے۔ مثلا ہم نے ایک شعبہ بنایا ہے کتابوں میں ادبیات کا۔ ادبیات کے شعبے میں پہلے ہم علم صرف، علم نحو، ٹھیک ہے، اس کی کتاب جیسے آسان صرف، آسان نحو، یا مثلا نحو مقدماتی، صرف مقدماتی وغیرہ، یہ اس کے اندر رکھیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک مختصر سی کتاب مثلا کسی اور علم کے جو مقدمہ ہوتا ہے اسے رکھ دیں گے، اگر ہم اس بیس پر تقسیم کر رہے ہیں کہ تعلیم کا سلسلہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، ابتدائی کلاسوں کے اعتبار سے اور بعد والی کلاسوں کے اعتبار سے۔ تو مثلا منطق مقدماتی، فلسفے مقدماتی اس میں لے لیا، ایسے ہی اصول مقدمات، مثلا مبادئ الاصول، خلاصۃ المنطق وغیرہ، یہ اس شعبے میں رکھی گئی۔ تو اب
ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ مقدماتی جو کلاس ہے ہماری اس کے لیے کافی ہے یہ والا جو خانہ ہے، اور ہمیں فوراً کتاب حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی اس سے۔ یا پھر ہمیں اگر کسی علم میں گفتگو کرنی ہے، کسی چیز کی جزیات دیکھنی ہے، مثلا عربی ادب کے کلمے کے یا عبارت کے معنی کو سمجھنا ہے، تو ہم علم نحو کی کتاب اٹھائیں گے، تو وہ علم نحو والے قفصے میں مل جائیں گی، اس خانے میں مل جائیں گی، اور لغات علم لغات والے خانے میں مل جائیں گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو علم لغت بنا، یہ ادبیات بنا جو ہم خانہ کہہ رہے ہیں، یہ کس چیز سے بنا ہے؟ یہ کتابوں سے ہی تو بنا ہے، یعنی جزیات سے کل کی طرف گئے ہیں۔ یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم جزیات سے کل کی طرف جاتے ہیں، لیکن تقسیم منطقی میں ہم کل سے جز کی طرف آتے ہیں۔ یہ فرق ہے اس کا۔ الفرق بین التصنیف والتقسیم، فرق تصنیف اور تقسیم۔ هو ان التقسیم یبدأ فیہ کما تقدم، کہ تقسیم میں شروع ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، بیان کر چکے ہیں ہم، کس چیز سے شروع ہوتے ہیں؟ بالجنس الی الانواع، پہلے ہم جنس کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد اس جنس کی انواع کی طرف جاتے ہیں، پھر انواع سے ثم من الانواع الی الاصناف، پھر ہم انواع سے اصناف کی طرف جاتے ہیں، ثم من الصنف الی الفرد، پھر ہم صنف سے فرد کی طرف جاتے ہیں۔ مثل کلمے کو ہم تقسیم کرتے ہیں انواع کی طرف۔ کلمے کی کتنی انواع؟ 3، اسم و فعل و حرف، اسم اور فعل اور حرف۔ والاسم، اب پھر ہم اسم کو تقسیم کرتے ہیں معرب و مبنی، معرب اور والمبنی، مبنی کو پھر ہم تقسیم کرتے ہیں علی الکسر، مبنی علی الکسر ہے، مبنی علی الفتح ہے، یا مبنی علی الضم ہے، یا مبنی علی السکون ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہم، اور بہت سارے جزیات تک ہم پہنچ جاتے ہیں، تو کل سے جز کی طرف جا رہے ہیں۔ بالتصنیف بعکس ہی، لیکن تصنیف اس کے بالکل برعکس ہے، تماما پوری طرح۔ یبدأ فیہ بالافراد الی الصنف، پہلے ہم افراد سے صنف کی طرف جائیں گے۔ مثلا ہمیں ادبیات کا خانہ اگر بنانا ہے تو اس کے افراد دیکھیں، افراد میں کیا ہے؟ آسان صرف، آسان نحو، یہ اس کے افراد میں سے ہے۔ علم لغت کی ایک مختصر سی کتاب، تو یہ اس کے افراد میں سے۔ تو یہ ہم نے ادبیات مقدماتی کا ایک خانہ بنا دیا، پھر ادبیات متوسطہ کا ایک خانہ بنا دیا، پھر ادبیات عالیہ کا ایک خانہ بنا دیا۔ تو اس طریقے سے کر کے ہم صنف سے صنف کی طرف پہنچیں گے جب ہم افراد کو رکھ دیں گے، یعنی کتابوں کو رکھ دیں گے۔ تو اب جب ہم نے کتاب رکھ دی تو اب کہیں گے یہ ادبیات مقدماتی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ادبیات متوسطہ، پھر اس کے بعد ادبیات عالیہ۔ تو کتابوں سے ہم جو فرد ہے، فرد سے ہم صنف کی طرف جا رہے ہیں۔ وَمِنَ الْأَصْنَافِ إِلَى النَّوْعِ، پھر جب یہ تمام کا تمام خانے بن جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے یہ کلن یہ ادبیات کا شعبہ ہے، چاہے وہ عالیہ ہو، مقدماتی ہو، یا متوسط ہو، یا عالیہ کی ہو۔ وَمِنَ الْأَنْوَاءِ إِلَى الْجِنْسِ، پھر ہم وہ ان ادبیات کے خانوں کے ساتھ ساتھ جو دوسرے چیزیں ہیں، مثلا بلاغت کی کتابیں ہیں، فلاں کی کتابیں، فلاں کی کتاب، وہ تمام کے تمام اس کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ پھر ہم کہیں گے یہ کیا؟ یہ عربی کی کتابیں ہیں، عربی ادب کی مثلا کتابیں ہیں، یہ فارسی ادب کی کتابیں، یہ فلاں کی کتابیں۔ تو یہ فارسی جو ہے اس کی جنس بن جائے گی، یا عربی اس کی جنس بن جائے گی۔ کما فی تصنیف المکتبہ، جیسا کہ ہم تصنیف کرتے ہیں کسی کتاب خانے کو، تبدأ بالکتاب وتنتہی بالمجموعہ، شروع کرتے ہیں کتاب سے اور ہم پہنچ جاتے ہیں مجموعے تک۔ فالعملیۃ فی التقسیم متنازلیہ، عملیہ یعنی کارروائی جو ہوگی، فعالیت جو ہوگی تقسیم میں متنازلیہ ہوگی، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف، کل سے جز کی طرف، من الاعلی الی الاسفل، اوپر سے نیچے کی طرف۔ وفی التصنیف متصاعدہ، لیکن تصنیف میں تصاعدی ہوگی، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف ہوگی، من الاسفل الی الاعلی۔ یہاں تک کہ ہماری گفتگو کمپلیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جلسے سے ہم بحث استدلال کو آپ کے سامنے شروع کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ حضرات کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی جو آگے کی ویڈیو ہیں وہ آپ کو آتے ہی اطلاع ہو سکے اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیز۔ التماس دعا۔